سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 73 74 75 اور 76 اور 77۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم پھر قیلا کہا جائے گا لہم ان سے، آئینہ کہاں ہے، ما وہ کنتم تھے تم، تشرکون جن کو شریک بناتے، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ قالو وہ کہیں گے، دلو گم ہو گئے ہیں، عنا ہم سے، بلکہ لم نکن تھے ہم، ندعو عبادت کرتے، من قبل اس سے پہلے، شیئا کسی کی بھی، کذالک یوں ہی، یضل اللہ الکافرین اللہ کافروں کو گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا، ذالک یہ بما اس سبب سے، کنتم تھے تم، تفرحون خوشیاں مناتے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نہ حق، وبما اور اس سبب سے، کنتم تھے تم، تمرحون اتراتے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، فبئس مثوی المتکبرین یہ تکبر کرنے والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر محبوب صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فإما نرینک بس اگر اللہ آپ کو دکھا دے گا، بعض الذی بعض، نعیدہم جو اس نے وعدہ کیا ہے ان سے، او یا نتوفینک آپ کو بلا لے گا اپنی طرف، فإلینا یرجعون تو پس ان سب نے لوٹ کر اللہ کی ہی طرف جانا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی جب مشرکین کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالی عز و جل مشرکین سے کہے گا، کدھر ہیں وہ تمہارے شریک، اللہ اللہ اللہ، تمہارے وہ شریک کدھر ہیں، انہیں بلاؤ نا، آج تمہیں بچا لیں، اس عذاب سے تمہیں رہائی دلائیں، انہیں بلاؤ، کدھر ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کدھر ہیں، انہیں بلاؤ۔ وہ مشرکین آگے سے جواب کیا دیں گے، دلو عنا وہ آج ہم سے گم ہو گئے، کیا نظر نہیں آ رہے، غائب ہو گئے، ہمیں چھوڑ گئے۔ اب ان کو حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ جن کو ہم پوجتے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، ان کی تو جی جی جہنم جہنم میں ان کو سوجھ بوجھ ہوگی نا۔ تو اب کیا کریں گے کہ وہ مشرکین آگے سے جواب دیں گے اللہ تعالی عز و جل کو کہ وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے جن کی ہم پوجا کرتے تھے،
اب انہیں احساس ہوگا کہ جن کو تو ہم پوچھتے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، آج تو وہ نظر ہی نہیں آئے، کہیں ہمیں ملے ہی نہیں۔ اب احساس ہوگا کہ ہم خلق کی پوجا کرتے تھے۔ بات ذرا اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ آیات اہل سنت پر چسپاں کرتے ہیں، ایمان والوں پر چسپاں کرتے ہیں کہ جی یہ جو تم اللہ والوں کو کہتے ہو یا دوسرے لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، دیکھو وہاں تو کچھ نہیں، یہ ملیں گے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، دلو انا ان میں سے کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، جبکہ ہمارے آقا سے ہی تو قیامت کا منظر سجے گا۔ بے شک بے شک۔ امام اہل سنت اسی لیے تو کہتے ہیں نا، فقط اتنا مقصد ہے بزم انعقاد محشر کا، فقط اتنا مقصد ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبائی دکھائی جانی ہے۔ ہاں بے شک۔ سور کی ہی تو، اور وہ حدیثیں کدھر لے کر جاؤ گے؟ جب سرکار فرماتے ہیں میں اس شان سے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور میں پھر سب سے پہلے جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا، انہیں ساتھ لے کر پھر میں میدان معاشر کی طرف چلوں گا، پھر درمیان میں جا کر میں انتظار کروں گا جنت المعلا والوں کا، مکہ کا جو قبرستان ہے، پھر جنت المعلا والے میرے ساتھ ملیں گے، اور پھر میں ان سب کو لے کر میدان معاشر میں جاؤں گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس حدیث کا کیا جواب دو؟ سرکار فرماتے سب سے پہلے زمین میرے لیے شک کی جائے گی، اور سنو قیامت کے دن لوائے حمد میرے پاس ہوگا، لیکن مجھے فخر کوئی نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے پناہ لیں گے، مجھے فخر کوئی نہیں ہے، میدان معاشر کا منظر میری شفاعت سے شروع ہوگا، مجھے فخر نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، مجھے فخر نہیں ہے، اللہ مجھے معاشر میں راضی کرے گا، مجھے فخر نہیں ہے، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، مجھے فخر نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کا جواب کیا؟ اگر ان آیات کو اہل سنت پر چسپاں کرو گے تو پھر ایسے بولتے ہیں کہ جیسے تم سائنس خدا کے بیٹے سامنے ابھی یہ پڑھ لیں، پھر درمیان میں نہیں، بعد میں آپ جو سوال کرنا ہوگا۔ قالوا دلو، وہ کہیں گے گمراہ کر دیا ہم، یعنی آج وہ ہم سے غائب ہو گئے، گم ہو گئے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ وہ کدھر ہیں جن کی ہم پوجا کرتے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ اتنی ڈڈائی سے جہنم میں ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو اس سے پہلے کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کثیر کے اندر لکھا اس آیا کے تحت، وہ فرماتے ہیں جب یہ بولنے لگیں گے نا یہ جملہ کہ ہم نے تو کسی کی عبادت کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں سیل کر دے گا، بولنے کی قوت اللہ سلب کر لے گا، اور زبان سے بولنے کی قوت لے کر اللہ ہاتھوں کو اور پاؤں کو دے دے گا۔ اللہ اللہ۔ اب اللہ زبان پر سیل لگا کر ہاتھوں کو کہے گا تم بتاؤ، پاؤں سے کہے گا تم بتاؤ، پھر ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، سلطانی گواہ بن کر کہیں گے ہاں ہاں ہمارے ساتھ یہ چل کر بت کدے میں جاتا تھا، ہمارے ہاتھ بت کدوں کے سامنے ٹیکتا تھا، ہمارے ہاتھوں سے ان کے سامنے منتیں مانتا تھا، ہمارے سامنے ان کے سامنے جو ہے نا وہ یوں ہاتھ جھولا کرتا تھا، ہاں ہاں ہم گواہ ہیں۔ یہ زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بتوں کو پوجتا تھا۔ تو اللہ زبان سے قوت گویائی سلب کر لے گا، اور ہاتھوں اور پاؤں کو قوت گویائی اللہ دے دے گا، اور پھر وہ بولیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ یوں ہی کافروں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا کہ نا۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجتے ہیں نا،
اللہ فرماتا ہے پھر رب انہیں کے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے، پھر ہدایت انہیں نہیں ملتی، پھر انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیا، ہدایت لینے والے تو چھوٹی سی بات سے بھی ہدایت لے لیتے ہیں، اور نہ ہدایت لینے والوں کے سامنے چاند ٹوٹا نہیں، سورج پلٹ کر آیا نہیں، کنکروں نے کلمے پڑھے نہیں، پتھروں نے گواہی دی نہیں، درختوں نے گواہی دی نہیں، حیوانوں نے گواہی دی نہیں، پرندوں نے گواہی دی نہیں۔ کائنات کی کون سی چیز ہے جس نے میرے آقا کی رسالت کی گواہی نہیں دی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ڈائریکٹ یہ حدیث حضرت علی سے ڈائریکٹ حضور تک ہے۔ اور یاد رکھنا، جو حدیث اہل بیت اطہار سے روایت کی جائے وہ اپنی سند میں سب سے اونچی حدیث ہوتی ہے۔ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا مکہ میں، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، حضور جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں؟ جو کنکر راستے میں آتا ہے، جو درخت آتا ہے، جو جھاڑی آتی ہے، جو گھاس کا تنکا آتا ہے، جو ریت کا ذرہ آتا ہے، علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر چیز میرے نبی کی گواہی دے۔ جنہوں نے ہدایت لینی ہوتی ہے وہ تو چھوٹی سی بات سے بھی ہدایت لے جاتے ہیں، لیکن جن نے ہدایت نہیں لینی ہوتی اللہ ان کے دلوں کو سیاہ کر دیتا، فرمایا یوں ہی اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب سیاہ دل کرنے کا سبب اللہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کیوں؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، تم زمین میں نہ حق خوشیاں مناتے تھے اپنے کفر پر۔ یہ بڑا جملہ بہت دلوں میں بسانے والا جملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی ہم گناہ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ جملہ بڑا قابل فہم ہے۔ میں نے بیٹی کی شادی کی ہے جناب، کیا کہتے ہیں جناب، میں نے تو خسرے منگوائے، میں نے تو کنجر منگوائے، میں نے تو مہندی پر وہ ناچ کروایا کہ دنیا اشش کر اٹھی، اس پر فخر کر رہے ہیں ہم، یہ فخریہ جملے کہہ رہے ہیں، میں نے اتنا لاکھ روپیہ لگا دیا، فخریہ بیان کر رہے ہیں، میں نے رہنے کے لیے محل تعمیر کیا، اور ایسا محل ہے کبھی آپ آنا میں آپ کو دکھاؤں گا، میں نے تو ایک ایک واش روم پر 10 لاکھ روپیہ لگا دیا، کبھی آنا تو صحیح میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے باہر کے ملک سے بٹن منگوائے، باہر کے ملک سے میں نے ٹوٹیاں منگوائی ہیں، میں نے باہر کے ملک کا سامان لگایا ہے۔ یہ گناہ پر ہم فخریہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس پر خوش ہوتے ہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان والے سے گناہ سرزد ہو جائے وہ تو رو رو کر اپنا حشر کر لیتا ہے، اس کی تو ندامت سے آنکھیں خشک نہیں ہوتی ہیں، وہ بار بار سوچتا ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، آج مجھ سے گناہ سرزد ہوا، اگر آج ہی رب نے بلا لیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایمان والا تو گناہ کے بعد اس کا تو جسم اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا۔ دیکھیے نا، خدا نہ خواستہ کسی ایمان والے سے گناہ سرزد ہونے لگے تو ایک لمحے کے لیے اگر سوچ لیا جائے یار اگر اس گناہ کے درمیان ہی مجھے موت آ گئی پھر میں کس حال میں جاؤں گا، اگر اسی کیفیت میں مجھے موت آ گئی تو میں کس کیفیت میں اللہ کے پاس جاؤں۔ تو ایمان والے کی نشانی ہے وہ نہ حق باتوں پر خوشیاں نہیں مناتا، یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ نہ حق زمین میں خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے جاتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اور باہر نکلتے ہیں پوجا کر کے مسلمان نظر آتا ہے تو تالیاں بجاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو نا کہ بدر کا معرکہ لڑنے کے لیے جب مکہ سے کافر چلے تھے نا، کنجریاں ساتھ لے کر گئے تھے، تناب و تراز کا سامان ساتھ لے کر گئے تھے، گانے بجانے کا ساتھ لے کر گئے تھے، گویے ساتھ لے کر گئے تھے، اور مکہ میں کہہ گئے تھے
کہ ہم نے وہاں جنگ جیت کر پورا جشن منا کر آنا ہے. یہ سارا سامان لے کر آئے تھے, اپنے ساتھ یہ لائے تھے خوشی منانے کے لیے نہ حق. اور اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے. یاد رکھنا, ایمان والے سے نیکی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور عجز میں رہتا ہے کہ مالک تیرے کرم سے نیکی ہوئی ہے نا, قبول کر لینا, میرا کمال نہیں ہے اس میں کون ہوتا ہوں, میری جرت, میں اپنا ماتھا تیری بارگاہ میں ٹیک جاؤں جب میرا ماتھا اس قابل. یہ تو تیرا کرم ہے نا کہ تو نے مجھے توفیق دے دی, اور یہ تیرا گھر اور میں آیا. دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سوچو تو صحیح, تیرا گھر اور میں آیا. یہ میرے لیے اعزاز کہ میں تیرے گھر آیا. وہ ماڈل ٹاؤن گانا جاتی عمرہ جانے والوں, بنی گالا جانے والوں, گیت گاتے ہو ہم بنی گالا سے ہو کر آئے. کتنا اعزاز ہے کہ تم رب کے گھر آئے ہو. اس میں کمال نہیں ہے. نیکی کی توفیق مل جائے تو ایمان والا اس پر عجز کرتا ہے, اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ استغفار کرتا ہے, اور ندامت سے اس کی آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوتے کہ مالک میں اگر اس وقت تو نے مجھے بلا لیا تو میں کیا منہ دکھاؤں. اقبال پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے گر حسابم را تو بینی ناگزیر ز نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اقبال کہتا ہے یا رب میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, میرا حساب نہ لینا, میرا حساب نہ لینا. اور اگر تو نے سمجھا کہ میرا حساب ضروری ہے تو پھر اتنا کرم کرنا کہیں حضور سے دور کر کے مجھ سے پوچھ لینا. سرکار کے سامنے میرا حساب نہ لینا, سرکار کے سامنے حساب نہ لینا کہ اگر رب نے حساب لیتے ہوئے کہہ دیا کہ محبوب یہ اقبال تمہارا اور اس کے کرتوت دیکھو, اقبال کہتا ہے میں تو ڈوب کر مر جاؤں گا شرم سے. یہ ایمان والوں کی نشان. تو غنی از ہر دو عالم, تو غنی از ہر دو عالم, تو غنی ہے دونوں عالم سے, ٹھیک ہے نا. اس لیے قیامت کے دن میرا عذر قبول کر لے, اقبال کہتا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھنا کہ ایمان والا ناحق خوشیاں نہیں مناتا. یہ خوشی کے مقامات نہیں ہوتے. آپ نے بیٹی کو رخصت کیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن رخصت کرنے کے بعد ذرا بیٹھ کر سوچنا جتنی گلیاں میں نے سجائی ہیں, جتنا جہیز میں نے دیا ہے, جتنی دنیا میں نے اکٹھی کی ہے, جتنا کنجر خانہ میں نے کیا ہے, چلو ٹھیک ہے میں نے کیا ہے, لیکن اس گلی میں کتنی بچیاں ہیں جن کے باپ یہ نہیں کر سکتے, ان کے دل ٹوٹے ہوں گے, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جن بچیوں کے رات آنسو نکلے یار, ان آنسوؤں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جنہوں نے رات کو جاگ کر بار بار اٹھ کر باپ کا چہرہ دیکھا ہوگا کہ میرا باپ یہ نہیں کر سکتا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کتنے آنسو نکلے ہوں گے, اور کتنی مرتبہ وہ اپنے لحاف سے منہ چھپا چھپا کر اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کتنی ٹھنڈی آہیں لی ہوں گی کہ ہمارا باپ اس طرح گلیاں نہیں سجا سکتا. تو یہ ذمہ دار کون ہے؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض, یہ وہ ہے, اس سبب سے تمہیں آج دیا رہا ہے کہ تم ناحق زمین میں خوشیاں مناتے. وبما کنتم تمرحون, اور پھر تم زمین میں اپنی دولت پر کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے, اپنی دولت پر اتراتے تھے کہ میں چودھری, میں بڑا, میں انصاری صاحب, میں ملک صاحب, میں رانا صاحب, میرے پاس اتنی دولت ہے, میں اپنی دولت کی جو ہے نا وہ جھنکار لوگوں کو دکھاؤں گا. اللہ فرماتا ہے رب کو یہ پسند ہے. یہ کفار کا طریقہ ہے, یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ کفار کا طریقہ ہے. حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ امیر کوئی ہو سکتا ہے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بھی بڑا کوئی امیر ہے کہ جن کی تجارت یمن سے لے کر شام تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی پھیلی ہوئی تھی, لیکن کبھی نہیں, کبھی اترائی نہیں. کوئی ایسی ادا تو تھی نا خدیجہ کی کہ جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ محبوب کی بیوی بنا دی, ورنہ جوڑ بنتا ہے
کہ سیدہ کی 40 سال عمر اور میرے آقا کی 25 برس عمر، لیکن رب نے پیغام بھیجا جبریل امین کے ذریعے، محبوب ختیجہ سے نکاح کر لو۔ عمر کا تفاوت نہ دیکھنا، ختیجہ کا عجز، اتنی دولت کے باوجود عاجز بندی، مجھے یہ پسند ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، کہ وہ زمین میں ناحق اتراتے ہیں اپنی دولت پر۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین، کہا جائے گا انہیں اب جہنم کے دروازوں سے اندر داخل ہو۔ جہنم کے 7 دروازے، کہا جائے گا 7 کھول دیے ہیں تمہارے لیے، اب جاؤ اندر داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، متکبرین تکبر کرنے والوں کا یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر کرنے والوں کا یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، تکبر کے متعلق اس سے پہلے بھی جو آیات آئی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میرے آقا قسم فرما کر فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور جنت کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر آپ سفر شروع کریں نا تو 500 سال لگ جائیں، جتنا سفر گھوڑے پر طے ہوگا اتنی دور جنت کی خوشبو جائے گی۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ متکبر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے، اللہ اسے خوشبو بھی نصیب نہیں کرے۔ تکبر ہرگز نہیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جھکی گردن میرے رب کو بڑی پیاری لگتی ہے، عجز میرے رب کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ کو عاجز بندے بہت پسند ہیں، یہ یاد رکھنا کہ اللہ کو عجز بہت پسند ہے۔ اس لیے عجز ہمیشہ رکھنا، کسی عمل پر نہ اترانا، کسی دولت پر نہ اترانا، کسی بنگلے پر مت اترانا، کسی عہدے پر، کسی تعلیم پر، کسی ڈگری پر، کسی فن پر مت اترانا۔ شکر کرنا کہ اس نے یہ کام تم سے لے لیا ہے، ورنہ وہ جس سے چاہتا لے لیتا۔ کوئی کمال ہے تم میں؟ کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے نا۔ اگر اس نے تمہیں مسجد کی انتظامیہ میں رکھ دیا، اگر تمہیں مسجد کا امام بنا دیا، اگر نمازی بنا دیا، اگر مسجد کا خادم بنا دیا، جارو کش بنا دیا، تو تم میں کوئی کمال ہے؟ یا تم اس کے نبیوں کی اولاد ہو، یا تم اس کے رشتہ دار ہو، یا تم ولایت کے منصب پر فائز ہو؟ نہیں، سر جھکا کر رکھو، تیرا کرم ہے کہ تم نے اپنے گھر کی خدمت ہم سے لے لی، اس کام کے لیے ہمیں چن لیا۔ اور یہ کام کون سا ہے؟ جو عیسیٰ کی نانی نے منت مانی تھی، اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑوں۔ ٹھیک ہے، تو بیٹی ہوئی تو عرض کی مولا میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی دی، تو اللہ نے کہا خدمت کے لیے چھوڑ دے، اس بیٹی کا کمال تجھے بعد میں بتائیں گے۔ اور جب خدمت کے لیے بیت المقدس کے لیے چھوڑ دیا تو کمال کیا دیا، اسی بچی کو عیسیٰ کی ماں بنا دیا، بی بی مریم بن۔ ٹھیک ہے نا، یہ خدمت کا اگر موقع ملتا ہے تو اسے اپنا فخر نہ سمجھو، اپنا کمال نہ سمجھو، یہ ہاتھ جوڑو، مولا تیری مہربانی ہے کہ تو نے یہ کام ہم سے لے لیا۔ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ متکبرین کا برا ٹھکانہ۔ فاصبر، اب اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب آپ صبر کیجیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ نے آپ کو فاتح بنانے کا، آپ کو سرخرو کرنے کا، آپ کے دین کی بلندی کا، آپ کی کامیابیوں کا، اور آپ کا ڈنکا کائنات میں بجانے کا جو وعدہ کیا وہ سارے وعدے سچے ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ کا ایک ایک وعدہ سچا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، یہ سارا کچھ وقتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ اخیر آپ کی ہے، اللہ کا وعدہ ہے آپ سے، سرخرو آپ ہوں گے، وقتی ہے، یہ سارا کچھ وقتی ہے۔ آج اگر یہ تالیاں بجاتے ہیں نا تو کل اسی مکے میں فاتح آپ ہوں گے، یہ وقتی ہے سارا کچھ۔ آج یہ اگر آپ کا راستہ روکتے نا
تو کل یہ بھیگی بلی کی طرح آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ منتیں اور سماجتیں کریں گے۔ آج اگر یہ آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کے ماننے والوں کو ستا رہے ہیں تو کل یہی آپ سے معافیاں مانگیں گے۔ تو فصبر، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، یا تو اللہ پاک آپ کو کچھ دکھا دے گا جو وعدہ کیا ہے ان سے، اللہ نے کچھ دکھا دے گا آپ کو، اور وہ کچھ کیا؟ بدر اور فتح مکہ، کچھ دکھا دیا اللہ نے، کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا، وہ اللہ نے اس میں سے کچھ آپ کو دکھا دے گا دنیا میں ہی۔ اور وہ کیا تھا؟ بدر میں آئے تھے 1000 لے کر، 7 ساز و سامان لے کر آئے تھے، 7 گانے والیاں لے کر آئے، ہم جیت کر آئیں گے، لیکن بدر میں وہ جوتے پڑے کہ سارے سردار مروا کر بھاگنے پر مجبور ہو۔ اللہ نے اتنی ذلت دی، آج تک دنیا کے سپر جرنیل سر جوڑ کر بیٹھے، اور یارو 313 بغیر تلواروں کے 1000 سے کیسے جیت گئے؟ سر جوڑ کر بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے، کسی جنرل کے یہ جنگ کی یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 313 ہوں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو، اوزار بھی نہ ہو، اور سامنے والے مسلح ہوں اور وہ جیت جائیں، اور وہ گھوڑوں پر ہوں اور یہ پیادل ہوں، اور گھوڑے اور پیادل والے کا مقابلہ بنتا بھی نہیں ہے، پھر بھی جیت جائیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ ذلت تھی۔ اور دوسری اللہ نے جو دکھا دی وہ کیا؟ فتح مکہ، جو مکے میں کہتے تھے نا ہم سردار ہیں، حضور مکہ میں آئے تو پناہیں مانگتے پھر رہے تھے، پناہیں مانگتے پھر رہے تھے، اور جو پکڑے گئے رسیوں میں جکڑ کر صحابہ لائے ان کو، تو گھر پیغام کیا بھیج رہے تھے؟ بیوی کو کہہ رہے تھے بیوہ ہو گئی، بچوں کو کہہ رہے تھے یتیم ہو گئے، آج نہیں چھوڑیں گے جن کے راستے ہم نے بند کیے تھے، جن کے سامنے گڑھے ہم نے کھودے تھے، وہ آج ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف۔ ایک قطرہ خون کا نہیں گرا، ایک قطرہ بھی، اور حضور مکے کے فاتح بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں کچھ دنیا میں دکھا دوں گا، او لتوفینک، اور اس کے بعد اگر میں نے آپ کو بلا لیا اپنے پاس تو آپ گھبرائیے نہیں، باقی عذاب کا جو وعدہ ہے وہ میں ان کو آخرت میں دوں گا، کیونکہ انہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، تو آخرت میں وہ باقی عذاب بھی ان کو دوں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی کچھ نظارے اور کچھ باقی آخرت میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ سے